نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت ساری ویڈیو بنا چکی ہوں، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنتی رہی، اب انشاءاللہ میں آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ویڈیو بنانا شروع کروں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آج آپ سے ضرور شیئر کروں گی، بہت مؤثر ہے، بہت ہی اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر انسان حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے طریقے سے ان کے قصے کو پڑھ لے، اور جو کہ ہمارے قرآن پاک میں سورۃ نازل ہوئی ہے اس کو سمجھے، تو بہت ساری برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اور سورہ یوسف جو نازل ہونے کا سبب ایک بڑا یہ بھی تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7 یہودی آئے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن سے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رہے کہ ہمارا قرآن بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری توریت اس لیے بہتر ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کچھ مختصر سا قصہ اس میں ہے، جبکہ تمہارے قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی ساری باتیں سن کر بڑا پریشان ہوئے، غمگین ہو گئے، اور تمام ماجرا کے میرے نبی پاک تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یہ باتیں سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متفکر ہوئے اور غمگین ہوئے۔ ابھی آپ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے پریشان بیٹھے، متفکر ہیں، غمگین ہو رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سورہ یوسف کو قرآن پاک میں مکمل طور پہ نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اب تم اپنی اس بات کا مباحثہ کر سکتے ہو یہودیوں کے ساتھ۔ عزیزان، قصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت مدت کے بعد کنعان تشریف لائے تھے۔ جب آپ کنعان تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے جو ان کی بیوی تھی راحیل بی بی، ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام بنیامین تھا۔ جیسے وہ بچہ دنیا میں آیا تو راحیل بی بی کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس تھے۔ راحیل بی بی کے چونکہ 2 ہی بیٹے تھے، اس سے پہلے لیا کے 6 بیٹے تھے، اس طرح زلفا کے 2 بیٹے تھے، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال، ذہانت، صبر و جمیل عطا کیا تھا، وہ کسی بیٹے میں نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ بنیامین کیونکہ بہت چھوٹے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر 1 منٹ بھی ان کا نہیں گزرتا تھا، ان کو دیکھے بغیر وہ سکون میں نہیں رہتے تھے۔ ایک بار کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جو کہ کنعان میں رہا کرتی تھی، وہ ان کے پاس آئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے پاس 12 بیٹے، تمام بچوں کو انہوں نے بغور دیکھا۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نظر پڑی تو ان پہ دل و جان سے قربان ہو گئے۔ سوچنے لگی کہ میں اس بچے کو کیسے لوں۔ انہوں نے بھائی سے کہا کہ بھائی، آپ کے پاس بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اور لیا کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہے، سارے بچوں کو کھانے پینا ٹائم سے دینا، کپڑے دینا، ان کا خیال رکھنا، تو ایسا کرو تم یوسف کو مجھے دے۔ وہ اتنی پرزور طریقے سے انہوں نے فرمائش کی اور پرزور اصرار کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انکار نہ کر سکے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بہن کے حوالے کر دیا۔ بہن لے کر چلی گئی، لیکن اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں تو اس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، لیکن چونکہ دے چکے تھے، اب انہوں نے معمول بنا لیا کہ روزانہ جاتے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے اور واپس آ جاتے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کو قرار نہ تھا۔ آخرکار انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو مجھے یوسف کو واپس کر دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب دونوں بہن بھائیوں میں تکرار چل رہی ہے۔ بہن کہہ رہی میں نے نہیں دینا، کیونکہ بہن بھی دل و جان سے آپ پہ بہت زیادہ قربان تھی، بڑی ناز سے آپ کی پرورش کر رہی تھی۔ آخرکار طے یہ پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام 1 ہفتہ یعقوب علیہ السلام کے پاس رہیں گے اور 1 ہفتہ ان کی بہن کے پاس رہیں گے۔ چنانچہ اس بات کو طے پا لیا گیا تمام بستی کے سامنے۔ اب پہلا ہفتہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے لیا تھا کہ 1 ہفتہ پہلے میں رکھوں گی، اس کے بعد تمہاری باری آئے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو منظور کر لیا۔ چنانچہ بہن حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلی گئی۔ اب 7 دن گزرنے کے بعد لازمی بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باری آ گئی تھی اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے ان کو واپس کروں۔ ہیلے بہانے سوچتی رہی کہ کیسے اس بچے کو میں اپنے پاس رکھوں۔ آخرکار ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے دادا تھے، ان کے میراث سے ان کو ایک کمر بند ملا ہوا تھا۔
جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک میراث میں ملا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ وہ کمربند تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت آپ کے ہاتھ اور پاؤں بندھے تھے۔ یہ وہ مبارک کمربند تھا، چنانچہ یہ بڑا ان کے لیے قیمتی چیز تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے ایسا کیا کہ اس کمربند کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک قانون ہوتا تھا کہ جس کسی کے پاس اگر کوئی چوری کرتا پکڑا جائے یا چوری کا مال کسی کے پاس سے برآمد ہو جائے تو 10 سال تک کے لیے صاحب مال کا غلام ہو جاتا ہے، یعنی 10 سال تک وہ شخص اس کو اپنے پاس رکھتا ہے جس کی اس شخص نے چیز چرائی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے یہ بہت بڑا بہانہ کیا، بہت بڑا فریب کیا، اور کسی طریقے سے اس کمربند کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ میرے بیٹے کو واپس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر واپس چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کچھ دیر کے بعد ان کی بہن واپس آئی، کہنے لگی جن لوگوں نے آپ کو بھیجا تھا، جن لوگوں کو یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے، ان میں سے وہ لوگ میری چیز کو چرا کے لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا چیز چرا؟ کہ میرے والد کا، میرے دادا کا کمربند ہے جو کہ میرے لیے بڑا قیمتی چیز ہے، وہ ان میں سے کسی نے چرا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، سب لوگوں کو کھڑا کر کے سب کی تلاشی لے لی جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام سمیت تمام 7-8 لڑکے تھے جو کہ لینے کے لیے تھے، ان کو تلاشی کی، ان میں سے تو کچھ نہ نکلا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی باری ہے تو ان کے کپڑوں میں سے یہ کمربند نکل آیا۔ جیسے ہی کمربند نکلا تو ان کی بہن نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کسی نے چیز چرائی ہے، اب تو یہ 10 سال کے لیے میرے پاس میرا غلام ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہیں پتہ تھا یوسف تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ میری بہن نے اس محبت میں، یوسف کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں۔ لیکن چونکہ وہاں کا قانون تھا، وہاں کی شریعت تھی کہ جس کے پاس ایسی چیز کوئی برآمد ہو جائے تو اس کو غلام ہو جاتا ہے۔ اب جناب عزیزان کرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے تو چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اب روزانہ حضرت یعقوب علیہ السلام جاتے، بیٹے سے مل کر آ جاتے۔ ایسا ہوا کہ 2 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی بہن کی وفات ہوئی تو ظاہری بات ہے پھر آپ نے اپنے یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 1 منٹ کے لیے ان کو اپنے پاس سے جدا نہ کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ 12 بھائی تھے، 12 بھائیوں میں سے صرف ایک بیٹے کو جب اتنا توجہ دی جا رہی تھی تو باقی سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہمارا باپ ہم سے اس نے چھین لیا۔ جب تک وہ اپنی پھپھو کے پاس تھا ہمارا باپ ہم پہ توجہ دیتا تھا، اب ہمارا باپ ہم سے توجہ نہیں دیتا۔ ان کا ایک بڑے بھائی کا نام تھا یہودا۔ یہودا چونکہ سب سے بڑا تھا اور سارے بھائی اس کے فرمانبردار تھے، اس کی بات مانا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار اپنے والد کو کہا کہ ابا حضور میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ چاند اور ستارے اور چاند اور سورج اور 11 ستارے زمین پر اترے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ خواب تم نے مجھے سنایا ہے، اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ لیکن اتفاق ایسا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے والد کو بیان کر رہے تھے، ان کی چھوٹی بہن نے یہ خواب سن لیا۔ چھوٹی بہن تھی، اس نے کسی جلن میں یا کسی اس میں نہیں سنا، اس نے سنا اور خوشی سے جا کے اپنے بڑے بھائیوں کو بتایا کہ یوسف نے یہ خواب دیکھا۔ جو ہی یہ خواب بھائیوں نے سنا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا، طیش میں آ گئے، کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہمارے باپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ہم لوگ سب اس کے فرما بردار ہو جائیں، ہم سب اس کے مطیع ہو جائیں، ہم اس کے آگے سجدہ کریں، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بڑے ہیں، صاحب قوت ہیں، سارا کام ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پہ زیادہ حاوی ہونا چاہتا ہے۔ ان باتوں سے ان بھائیوں کے دلوں میں اور نفرت بڑھ گئی۔ جو ٹائم گزرتا جا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی نفرت ان کے دل میں زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار سارے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس سے جان چھڑا لیں۔ اب کیسے جان چھڑائیں؟ ایک بھائی کہنے لگے کہ اس کو مار کر پھینک دیتے ہیں، کسی نے کہا اس کو جنگلی بھیڑیے کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ یہودا کہنے لگا یہ ساری باتیں غلط ہیں، اللہ سے بھی تم نے ڈرنا ہے، اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں اور لے جا کے کسی گمنام کنویں میں، کسی ویران جگہ پہ اس کو اس میں پھینک دیں گے۔ ظاہر ہے وہاں سے جب کوئی قافلہ گزرے گا
اور وہ پانی کے لیے اس میں ڈول ڈالے گا تو یوسف ان کے ساتھ اوپر آ جائے گا اور وہ لے کے اس کو دوسرے ملک چلے جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ترکیب تمام بھائیوں کو بڑی پسند آئی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کو ماریں گے بھی نہیں، ہم گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم چونکہ پھینک دیں گے، اپنی جان چھڑا لیں گے تاکہ یہ دوسرے ملک چلا جائے اور ہمارے باپ کی توجہ ہم پر زیادہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ان کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے پاس سے جدا نہیں کرتے۔ چنانچہ تمام بھائی والد کے پاس آئے کہ بہادر ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، تماشا کریں گے، بکریوں کا دودھ دھوئیں گے، اس کو بھی دودھ پلائیں گے اور خوب تماشا کریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت نہ دی، کسی طریقے سے اجازت نہ دی۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً کئی دن ایک خواب دیکھتے رہے جس میں یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا رہا ہے، بھیڑیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ خواب ان کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے یہ سوچا کہ میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ عزیزان گرامی، بڑا خوبصورت قصہ ہے اور بڑا ہی اچھا ہے اور بڑا ڈیٹیل سے بتانے والا ہے، کیونکہ اس کو جب تک ہم ڈیٹیل سے سنیں گے نہیں، ڈیٹیل سے بولیں گے نہیں، ڈیٹیل سے پڑھیں گے نہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اب چونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اگر میں پورا قصہ اس میں بیان کروں گی تو مجھے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ اب نئی ویڈیو بناؤں گی، اس میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں گئے اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ عزیزان گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ کے تعاون کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور پلیز لائک کا بٹن دبائیے۔ چلتے چلتے پھر وہی کہوں گی کہ آپ کی توجہ کی، آپ کی محبت کی بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس پھر ضرور حاضر ہوں گی۔ تب کے لیے فی امان اللہ۔